یہ وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو میری قبر کو پکا کر دیا جائے تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میرے چینل کا نام ہے اسلامک وائس آفیشیل. تو چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں. میرے والد صاحب کی قبر سائیڈوں سے پکی ہے لیکن اوپر والی سائیڈ پر مٹی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں، اس طرح کر سکتے ہیں. سائیڈ پہ اگر پکی ہے اور اوپر مٹی ہے اور ایک بالی سے اونچی نہ ہو تو جائز ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں سے مٹی بہہ نہ جائے. ایک کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ قبر میں بے حرمتی کے معاملات ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں، جو بدبخت قسم کے ہیں، اس طرح کے معاملات کیے ہیں. تو وہ کہتی ہیں اگر کوئی عورت یہ وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو میری قبر کو پکا کر دیا جائے تاکہ کوئی کھول ہی نہ سکے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز معروف ہے یا نہیں ہے. یعنی اکثر جگہوں سے آئے ہیں کیسز اس طرح کے سامنے، کبھی سال میں 5 سال میں کوئی ایک کیس، یہ معروف ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اس صورت میں بغیر کسی ضرورت کے قبر کو پکا نہ کیا جائے. لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ سال میں 5 6 10 کیسز ایسے سامنے آ گئے ہو رہا ہے، تو بالکل پھر قبر کو پکا کرنے کی وصیت جائز، قبر کو پکا کرنا بھی جائز. بلا ضرورت قبر کو پکا کرنا منع ہے، لیکن ضرورتاً جائز ہے. مثلا کہیں پر اس کو کھود کر کفن چرا لیا جاتا ہے، کہیں کی زمین نرم ہوتی ہے، اگر آپ دیواریں پکی پختہ کھڑی نہ کریں، اوپر سے اچھی طرح پختہ نہ کریں تو قبر ہی بیٹھ جاتی ہے. تو ایسی جگہوں پر قبر کو اندر سے بھی اور اوپر سے بھی پختہ اور پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر نہ کیا جائے. پہلے وہ پکی قبروں والی بات ہی ختم ہو رہا. پکی قبریں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صاحب منع کیا کہ قبریں پختہ نہ بناؤ، ہاں، اور امت کے سارے امام بھی اس پر متفق ہیں. چاروں اماموں میں سے بھی کوئی اس کے خلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ یہ قبریں جو پختہ کرنی نہ، اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بعد میں شروع کر دی. قبریں تو فلاں کی جگہ وہ ایسی شکستہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے کہ آدمی جائے تو کانپ جائے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے. بادشاہ کا بھی ایسے ہی ہو، ولی کا بھی. مگر جب وہاں کستوری پھینکی جا رہی ہوگی، ادھر سے اڑایا جائے پھول، تو کیا دنیا سے دل پھرے گا آدمی کا، یار مت جیتے جی تو نصیب نہیں ہوا، اب تو یہ محلوں میں رہ رہے. تو بات ساری الٹ دی کہ بجائے عبرت کے نا وہ تماشا کا بن. حافظ محمد عامر رائے سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ قبر کو درمیان میں سے کچا رہنے دیا جائے اور سائڈ پر سیمنٹ سے باٹر بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ قبر کو پکا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. لہذا آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جس طرح قبریں بنی ہیں، نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی، اسی طرح ہی قبر سنت ہے، تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے، کہیں سے بھی پکا نہ کریں اس کو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر کے ڈھہ جانے کا خطرہ ہو تو سائڈ سے پکی کر سکتے ہیں، تو لیکن اس نام پہ نا سائڈوں سے قبریں پکی کرنا لوگوں نے شروع کر دی، حالانکہ کوئی قبر کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک بہانہ کر کے ایک گنجائش سے جو ہے وہ یعنی ایک قول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو سنت یہی ہے کہ قبر کو بالکل پکا نہ کیا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو. سعودی عرب میں قبریں ہوتی ہیں وہ تو نہ سائڈوں سے گرتی ہیں نہ اوپر سے گرتی ہیں، جیسی قبر بنتی ہے ویسے ہی رہتی ہے. اور اگر گر بھی جائے تو کیا کرنا ہے بھائی، قبر والے کو آپ کے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی قبر کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایسے بازار ہیں جس میں باقاعدہ قبروں کے ڈیزائن ہیں. پہلے سے اپنی قبر کا ڈیزائن اب بتائیں کس طرح کی قبر بنوانا چاہتے ہیں، تو وہ بکنگ ہوتی ہے. اور پورے جیسے دوسری چیزوں کے بازار ہوتے ہیں، اسی انداز کے بعض ایریاز کے اندر بازار بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی قبر بنوانی ہے، خوبصورت ترین قبر، کتنی مہنگی بنوانی ہے، کیسی بنوانی ہے. نئی بات ہے میرے لیے، پہلی بار سنی. میں نے بھی پہلی دفعہ جب پڑھا تھا اور دیکھا تھا تو میرے تو آنکھیں جو ہے عجیب حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اب دیکھو اس پہ لاکھوں روپے دے ہی رہے نا، اس کو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ اس سے اندر تو نمازیں ہوں گی تو وہ کام دیں گی، روزے ہوں گے تو وہ کام دیں گے، سنت پر عمل کیا ہوگا تو وہ کام آئے گا، ماں باپ کی خدمت کی ہے تو وہ کام آئے گا، یتیموں کی سیوا کی ہے تو وہ کام آئے گا، قرآن کریم پڑھا ہے تو وہ کام آئے گا. یہ رنگین پتھر تھوڑی کام آئیں گے. جو واقعی ایسا کہ یہ قبر لاکھوں کی ہوگی، وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لو، اس کو فائدہ ہوگا کہ 1 لاکھ بھلے اپنے پاس رکھو، اس میں 100 روپیہ نکال کر کسی بیوہ یا یتیم کو دے دو تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. ایصال ثواب کی نیت ہوگی تو اندر میں جو ہے نا اس کو تو اس کے اعمال کام آئیں گے، نیکیاں جو اس نے کی ہیں وہ کام آئیں گے. یا ہم ایصال ثواب کریں گے، چاہے کچھ پڑھ کر آیتیں وغیرہ درود شریف صورتیں پڑھ کر ہم ایصال ثواب کریں، چاہے کھانا کھلا کر، چاہے کسی کو کپڑے دے کر پہننے کے لیے، اور اسی طرح ہر چیز، مطلب یہ کوئی بھی چیز ہم ایصال ثواب کے لیے دے سکتے ہیں. قبر ہے کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، اور ایک بالش جیسے کچھ زیادہ
ऊंची हो, ये सुन्नत है। हमारे यहाँ चौकोर कब्रें तो आम है, ये चौक खूंटी बोलते हैं इसको, यानी कि मुस्ततील, लम चौरस भी बोलते हैं इसको। ये मुस्ततील तो बनाते हैं, ये भी नहीं ठीक। वो ठीक वही है जो मैंने अर्ज की, सुन्नत के मुताबिक इस तरह हो। ऊंट का कोहान इस तरह होता है, ऊंट के ऊपर जो गुम्बद जैसा बना होता है, लंबा लंबा पहाड़ जैसा, इस तरह होनी चाहिए। ये ऊपर जो गुम्बद जो उठाओ ना टीले की तरह, इसको कोहान बोलते हैं। ये चौकोर बरल सुन्नत नहीं है, सुन्नत वो यही है। तदफीन कर दी मुर्दे की, और उसके बाद दिल चाहता है कि हमारे बड़े थे तो हम इनकी कब्र को पक्का कर दें, इन्हें पुख्ता कर दें, तो शरीयत में इसकी किस हद तक इजाज़त है, ये इरशाद फरमा दें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करने से मना फरमाया, ठीक है, लेकिन कब्र से मुराद वो कच्चा गढ़ा होता है कि जिसमें मुर्दे को रखा जाता है, ठीक है। इससे मुराद तावीज़ कब्र नहीं है। अच्छा। एक तो कब्र का वो हिस्सा है कि जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करने से जो मना फरमाया, इससे मुराद वो कच्चा गढ़ा है, ठीक है, क्योंकि उसी पर कब्र का इतलाक होता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये कि अगर ऊपर से कब्र को पुख्ता कर दिया जाए, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, ऊपर से पुख्ता करने पर शरन कोई ममानत नहीं है, बिल्कुल ठीक। इस लेकिन बेहतर ये है कि बाउंड्री बना दी जाए और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कच्चा रखा जाए। हमारे फुक़हा ने इसी की तरग़ीब इरशाद फरमाई है। ठीक, यानी दरमियान में कच्चा होगा जी, और अगर बाउंड्रीज में अगर कुछ आपने ऐसे पत्थर लगा दिए जी, तो कोई ममानियत नहीं, इसमें कोई ममानत क्योंकि वो नहीं कब्र के हुक्म में नहीं है, वो उसका ऊपरी हिस्सा कहलाता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब अगला सवाल ये है कि कब्र कितने दिनों बाद मतलब उसको पुख्ता करवाया जा सकता है, जिसकी इजाज़त है? देखिए, अवाम में मशहूर ये है कि कब्र को 40 दिन के बाद पक्का करवाना चाहिए, जबकि ऐसी कोई कंडीशन हमारी शरीयत ने बयान नहीं की। 40 दिन 30 दिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लिहाजा चूँकि इसकी वजाहत हो चुकी कि कब्र को पक्का करने की जो ममानात है वो कब्र के गढ़े के हवाले से, यानी वो गढ़ा कि जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है, उसको पक्का करने से मना किया गया। जो तावीज़ कब्र है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसको पक्का करने का शरीयत ने मना नहीं किया। लिहाजा अगर वो कब्र को 40 दिन से पहले भी अगर पुख्ता किया जाए, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। ये कब्र को जो पक्का करते हैं तो ये सही है या गलत है जी? देखिए, कब्र जो असल कब्र है ना, वो गढ़ा है, ठीक है, अंदर जो जहाँ पे मैयत रखी जाती है, ठीक है, तो जिस जगह पर मैयत रखी जाती है वही हकीकी कब्र है, ठीक है। उस कब्र को यूँ बोले कि अंदर से, जिसको बोलते हैं कब्र का अंदर, ठीक है, तो उसको इस तरह पुख्ता करना कि कब्र का जो हिस्सा मैयत से मिला हुआ है, यानी नीचे का और दाएं बाएं का, तो इसको मकरूह ममनू करार दिया है, ठीक है, नापसंदीदा है, ये पक्का नहीं करना चाहिए, पक्का नहीं करना ठीक चाहिए। है। अब जो है वो ऊपर से पक्का कर दिया, तो इसके पक्का करने में शरन कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ऊपर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी ये है कि वो एक बालिश जितनी ऊपर हो, ठीक है, और वो जो है वो कोहान की सूरत में हो, ठीक है। और कब्र के अंदर पुख्ता करने की एक सूरत फ़ुक़हा ने ये बयान की है कि अगर ज़मीन ऐसी है कि अब अगर वहाँ पे कोई कच्ची ईंट भी मुहैया नहीं है, अब कोई पक्की ईंट रखते हैं या पक्का नहीं करते हैं, तो वो मट्टी बिल्कुल जो है वो मिल जाती है, जैसे रेत वाला इलाका होता है, तो वहाँ पे भी इजाज़त दी है। और अगर वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है तो इसको मकरूह करार दिया है, ममनू है ये। लेकिन जब कब्र बंद कर दी ऊपर से, उसको पक्का करने में तो असलन कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो आजकल बहुत स्टेप्स बनाए जाते हैं, सीढ़ी टाइप, ये मैंने अर्ज कर दी जाती है। ये मैंने अर्ज कर दिया कि एक बालिश सुन्नत ये है, एक बालिश जो है वो ऊपर उसकी हो और वो कोहान की सूरत। स्लेब भी लगा सकते हैं, जो पीछे स्लेब लगाई जाती है नाम वगैरह के लिए, तख्ती लगाई जाती है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई शरई तौर पे कबाहत नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।